بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الصحابي محمد وآل محمد عجل فرجهم يغفر. الحمد لله رب العالمین کہ اللہ نے توفیق دی، قدرت، طاقت، ہمت عطا کی کہ اس مہینے میں بھی آپ موجود ہیں. مہینہ اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے اور مہمان اللہ کا اتنا گرامی ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہو تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو، اور اگر وہ سو بھی رہا ہو تب بھی اللہ اس کی طرف متوجہ ہو. اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہے کہ تمہاری نیند کو میں اپنے بارگاہ میں عبادت شمار کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ استراحت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تب بھی اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے. اور جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں ایک خاص بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی عربی میں عبارت ہے، کہتے ہیں اگر میں کسی کو دعوت دوں، بلاؤں اپنے گھر، وہ آئے اور اپنے ساتھ کسی کو لے کے آئے تو اس کو طفیلی کہتے ہیں. جو مہمان ہے آپ کا وہ تو آ گیا، جو اس کے ساتھ آیا وہ طفیلی ہے. وہ کسی اور کو لے کے آ گئے تو اس کو طفیلی کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کسی کو لے کے آ گئے تو اس کو ضیفرنین کہتے ہیں. یہ بہرحال عرب کا دستور تھا. خیر، یہ اہل بیت علیہ السلام یا ان سے متصل اور منسلک افراد، اس گھرانے کا دستور اس طرح سے تھا کہ گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اور کسی کو لے کے آئے. اب ہمارے ہاں لائف سٹائل مختلف ہو گیا ہے، وہاں پہ مزاج مختلف تھا. خاص طور پہ یہ بات تب ملتی ہے کہ جب حضرت عقیل نے اس نیت سے قدم رنجہ فرمایا گھر میں والد کے گرامی قدر کے، کس کے والد؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کے گھر میں جب تشریف لے کر کے گئے ہیں تو 3 دن تک وہ مہمان رہے ہیں. بی بی کے والد نے ان سے پوچھا نہیں کہ حضور خیریت کیسے آ رہی. 3 دن تک ان کی خاطر تواضع ہوئی. تیسرے دن پہنچے کہ حضرت کوئی حاجت ہو تو بتائیے. تیسرے دن پھر انہوں نے ان سے کہا کہ میں اس قصد یا اس نیت سے آیا ہوں. تو یہ روال کار، یہ دستور، یہ کرم، یہ کرامت اس طرح سے ہے کہ وہاں پوچھا نہیں جاتا. اگر آپ مہمان بن کے آئے ہیں تو آپ کا پھر ایک خاص اسلوب ہے جس سے بات کرنے کے لیے. اور اگر انسان واقعی دیکھنا چاہتا ہے کہ دوست کو مہمان بنانا آسان ہے، کوئی شہر میں اس نیت سے آئے کہ آپ کے بابا کو بھی سب و شتم کا شکار بنائے اور آپ سے ملتے ہی اپنی زبان سے آپ کے لیے مخلصات نکالے اور پھر امام حسن یہ کہیں کہ لگتا ہے مسافر، پھر اس کو مہمان بنائیں. سرکار یہ صرف اسی گھر کا خاصہ ہے. یہ ان کا رب ہے جس کے آپ مہمان ہیں. جس کے آپ مہمان ہیں یہ ان کا رب ہے. جو دشمن بن کے بھی جائے، سنبھل جائے. پھر جب اس شہر سے باہر نکلا تو امام اس کو چھوڑنے آئے باہر تو کہا یا حسن ابن علی، خدا جانتا ہے جب میں اس شہر میں آیا تھا تو آپ اور آپ کے بابا سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن اب جب میں شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کا رب ہے. آپ کو صرف پہنچنا ہے اس تک. صرف شروع نیت سے کریں. شاید افعال عادتوں کی وجہ سے حرکات سکنات اس طرح سے نہ اس مہینے کا حق ادا کر سکیں، لیکن کم از کم نیت میں آپ اتنے پختہ ہو جائیں کہ نیت آپ کی اتنی سالڈ ہو جائے. یہاں پہ میں استاد کبیر بلا واسطہ میرے استاد ہیں، باواسطہ میرے استاد ہیں، بلا واسطہ تو نہیں، شیخ وحید خراسانی، خدا ان کو طول عمر عطا کرے. اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہدہد پہنچا ہے حضرت سلیمان کے پاس تو ٹڈی کہا یا وہ ٹڈی لے کے گیا اپنے منہ میں یا اس کے بدن کا ایک حصہ، ٹانگ یا ہاتھ، جو بھی باہر جو بھی اس کا حصہ ہے، اور جا کے حضرت سلمان کی خدمت میں رکھ دیا. تو اطراف میں جتنے لوگ کھڑے تھے بہت متعجب ہوئے. کہا کہ یہ کیا لے کے آئے ہو؟ جانتے نہیں کس کے پاس آئے ہو؟ کہ سلیمان ہے، اشارہ کرے تو بادل اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جائیں. اس کو اللہ نے یہ قدرتی اقتدار دیا ہے، اتنا تسلط ہے اس کو. تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جو مجھے اچھا لگا، جو مجھے سب سے عزیز لگا وہ میں نے ان کی حضور ان کی خدمت میں رکھ دیا. ان کی سرکار کی مرضی ہے، قبول کریں نہ کریں. تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سلمان نے ہدہد کے ماتھے پر یا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جو تاج اکثر نظر آتا ہے، کہا یہ حضرت سلمان کی دعا ہے. جو تاج لگائے پھرتا رہتا ہے ہدہد، یہ حضرت سلمان کی دعا ہے. پھر اس سے بات جوڑتے ہیں حضرت شیخ وحید خراسانی. کہتے ہیں کہ ہدہد کی بساط میں یہ تھا کہ اس کو جو اچھا لگا اس نے اپنے سردار کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ جو اس مہینے قرآن پڑھیں آپ اپنے سردار کی خدمت میں پیش کر دیں. کون سردار آپ کا؟ صاحب رسول زمان عجل اللہ. آپ اپنے سردار کی خدمت میں پیش کر دیں. حضور ناقص ہے، ہمارا قرآن کہاں، کیا ان کو ضرورت؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے قرآن کی شاید کوئی اوقات نہ ہو، لیکن وہ ایک دفعہ نظر کرم کر دیں تو میں انمول ہو جاؤں گا. میرے فعل کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن ایک دفعہ ان کی نظر کرم ہو جائے تو پھر میری کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. جتنے بھی افعال ہیں اللہ کے لیے، لیکن کیونکہ ان کے صدقے آئے ہیں، اور یہ بار بار بات ہو چکی ہے لیکن بہرحال بعض بات تکرار میں فائدہ رہتا ہے. اگر ہم خدا کا تصور کرنے چلیں تو ہم شرک میں بار بار گرے، ہر بار گرے. یہ اہل بیت کا تصدق اور توسط ہے، توسل ہے کہ انہوں نے یہ عطا کیا کہ ہم اس کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی تعلیمات پہ چلتے رہیں تو اپنا دامن شرک سے بچا بھی سکتے ہیں. وحدہ لا شریک کو کس طرح سے لا شریک ماننا ہے، اور کس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کی پرستش ہو، کس طرح اس کو. ابھی میں اردو میں کہہ رہا ہوں، میں ہندی لغت سے انسپائرڈ نہیں ہوں، لیکن اردو میں کہا جاتا ہے اس کی پوجا کی جائے. اس کی اردو کے بھی لفظ ہے، ہندی کے بھی لفظ ہے، لیکن کس طرح سے پرستش کی جائے. چاروں یہ معنی آپ کے ان روح کے اندر اتر جائے، کس طرح سے اس کے حوالے کیا جائے. اور یہ واقعی قرآن، اس کو آپ مختصری چھوٹا مت سمجھیں. ایک سورہ بھی اگر آپ دن میں پڑھ رہے ہیں تو ایک سورہ اپنے امام کو دیا پڑھتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نام صلی کے حوالے سے بات ہوئی تھی. قصہ آپ ان کی نگاہوں کے سامنے کہ کچھ بچے ہیں جو خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپس میں مشغول ہیں، مٹی کی روٹیاں بناتے ہیں، کچھ پانی ڈالتے ہیں، جیسے بچہ آج کل کھیلا کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو